برعکس جو اسلام نے عقیدہ پیش کیا ہے وہ عقیدہ بالکل انصاف پر مبنی ہے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ یہ ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جنہوں نے برا کیا آخرت میں اس کی سزا ملنی چاہیے، اور دنیا میں جس نے اچھا کیا آخرت میں اس کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے. عقل کہتی ہے، ورنہ ایک انسان دنیا میں ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے اور ظلم کرنے کے بعد بھی دنیا سے ایسے ہی چلا جاتا ہے، تو کیا عقل یہ کہتی ہے کہ اس میں وہاں بھی کچھ نہ ہو؟ کچھ تو ہونا چاہیے نا. ایک ظالم ہے، قاتل ہے، مفسد ہے، دنیا میں فساد مچا کر کے وہ چلا جاتا ہے اور اس کا کچھ نہیں دنیا میں ہوتا ہے، کچھ نہیں بگڑتا ہے، تو کیا آخرت میں بھی اس کا کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اسی لیے آخرت کے تعلق سے صرف ہمارا یہ نہیں کہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان ہے، بلکہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ آخرت پر ایمان لائیں. اگر آخرت پر ہم اور آپ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے. یہ رکن ہے. قرآن مجید میں اگر میں دلیل دے لے رہا ہوں کہ آخرت کے تعلق سے، تو شاید سورج کو چراغ دکھانا ہوگا، سورج کو چراغ دکھانا ہوگا. اتنی دلیلیں ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں مشرکین کے شکوک و شبہات کو مختلف جگہ پر کھنڈن کیا ہے اور تردید کیا ہے. جب ان لوگوں نے کہا وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہا یہ تو کھلا جادو ہے. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈی سب سڑ جائے گی، گل جائے گی، پھر زندہ کیا جائیں گے. ارے ہم ٹھیک ہے، او آباؤنا الاولون، ہمارے پہلے والے بھی زندہ کیے جائیں گے. یہ تو جادو کی بات ہے، یہ سب باتیں بکواس ہیں. اللہ نے بہت جگہ تردید کی، کہا هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، دوبارہ پھر پیدا کرے گا، اور دوبارہ پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے آسان ہے. کسی بھی چیز کو پہلی بار مشکل ہے نا، اللہ کے لیے مشکل نہیں، لیکن ایسے ہی اگر سوچا جائے تو پہلی بار کسی چیز کو بنانا مشکل ہے، ایک بار جب بن جائے تو دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسری بار تو پیدا کرنا یا زندہ کرنا میرے لیے اور آسان ہے. اسی طریقے سے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ کہا الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه زوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. یہ انسان تو ایک نطفہ تھا، پھر اللہ نے ایک انسان کو بنا دیا. اب یہ انسان کہہ رہا ہے کہ مجھے کیسے زندہ کرے گا؟ کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کرے؟ ایک نطفہ، ایک مردہ ہی تو ہے، اس سے پیدا کیا تو پھر دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا؟ خیر، بہت ساری دلیلیں، اللہ نے مثالیں دی کہ بارش برسا کر کے جس طریقے سے چٹیل میدان سے اللہ تبارک و تعالی گھاس پھوس اگاتا ہے، پیڑ پودے اگاتا ہے، ایسے ہی تمہیں زندہ کیا جائے گا، ایسے ہی تمہیں اس دنیا سے نکالا جائے گا. اسی لیے قرآن مجید کے اندر قیامت کے مختلف نام ہیں، قیامت پر کتابیں لکھی گئی ہیں. قرآن مجید میں سورہ القیامہ موجود ہے، ایک سورت کا نام ہی سورہ واقعہ موجود ہے، سورہ حاقہ موجود ہے، سورہ قاریہ موجود ہے، سورہ غاشیہ موجود ہے، سورہ تغابن موجود ہے. یعنی قرآن کے نام سے سورتیں بھی موجود ہیں. یہ اس لیے کہ ایک انسان سمجھے کہ عقیدہ یا آخرت کے تعلق سے ہمارا عقیدہ بہت پختہ ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ دلیل کیا ہے. حدیث میں قیامت کی بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کی کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ ملے اور بروں کو برائی کا بدلہ ملے. اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے، اچھوں کو بروں کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تم لوگ کس طرح فیصلہ کرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا وقضی بینہم بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا قیامت کے دن.
اور اعلان کر دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ، فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں جائے گا اور دوسرا فریق جہنم میں جائے گا۔ یہ انصاف ہے۔ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ عقیدہ آخرت قرآن کے حساب سے بھی، احادیث کے حساب سے بھی اور عقل کے حساب سے بھی انصاف پر مبنی چیز ہے، تو جب ہم یہ عقیدہ رکھیں تو ہماری زندگی پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کچھ دیر چلے۔ انسان کی زندگی پر اس عقیدہ کو رکھنے کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھے گا۔ انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھے گا کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، آخر اللہ رب العزت اسے کیوں کھلاتا پلاتا ہے پھر موت دیتا ہے۔ انسان کو مقصد سمجھ میں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کسی بھی انسان کو کسی بھی کام کا مقصد نہ سمجھ میں آئے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کفار کو کہا کل انعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپائے سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ سمن بکمن عمیون ہیں، کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کو اس زندگی کا مقصد پتہ نہیں ہے۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا خیال ہے ہی نہیں کہ قیامت آئے گی۔ دنیا میں ایسے ہی ہم آئے ہیں چلے جائیں گے، دنیا ہی میں حساب و کتاب برابر ہو جائے گا۔ جب ایسا ہوگا تو ایک انسان کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں معلوم ہوگا، اور جب زندگی کا مقصد نہیں معلوم ہوگا تو پھر ایک انسان اچھائی کی طرف نہیں آئے گا اور برائی سے نہیں بچے گا۔ ایک اثر ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھے گا۔ دوسرا اثر یہ ہے کہ انسان جب آخرت پر ایمان رکھے گا تو وہ ٹینشن فری ہو کر کے زندگی گزارے گا، اس کو کسی چیز کی بہت پریشانی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ انسان کو، ایک مومن کو خوشحالی ملے تو شکر ادا کر لے گا، مصیبت آئے تو صبر کر لے گا، دونوں اعتبار سے ایک مومن کے لیے خیر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذاك الا لمؤمن ان اصابته سراء شکر فكان خير الله وان اصابته ضراء صبر فكان خير الله۔ کہا مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے، مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے، اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے۔ ایک مومن کو اگر خوشحالی ملتی ہے، اچھائی ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو شکر ادا کر لیتا ہے، اور شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر پریشانی آتی ہے تو صبر کر لیتا ہے، اور صبر کر لینا بھی ان کے لیے بہتر ہے۔ شکر کرنا، صبر کرنا، یہ دونوں ہی عبادت ہے ایک حساب سے۔ تو مومن جب یہ عقیدہ رکھے گا، اور مومن کو رکھنا ہی ہے کہ آخرت قائم ہوگی، تو پھر وہ شخص ٹینشن فری ہو کر کے زندگی گزارے گا، کیونکہ مقصد دنیا میں ان کو رہنا ہے ہی نہیں۔ مسائل ہو، پریشانیاں ہو، مصیبتیں ہو، تکلیفیں ہو، ساری چیزوں کو برداشت کر لے گا، کیونکہ وہاں اصل کامیاب اسے ہونا ہے۔ جب انسان ٹینشن فری ہوگا نا تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ انسان خودکشی جیسے بڑے جرم سے بچے گا۔ یہ بڑی بات بول رہا ہوں، انسان خودکشی جیسے بڑے گناہ سے بچے گا۔ آج دنیا کے اندر خودکشی کے اتنے واقعات ہیں اور ہو رہے ہیں کہ کوئی منٹ بھی خالی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ 2013 کی ایک رپورٹ ہے کہ انڈیا میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے خودکشی کی ایک سال میں، اور اس میں ہمارا یہ جو آندھرا ہے یہ غالباً 4تھے نمبر پہ تھا۔ اس طریقے سے دنیا میں خودکشی کے واقعات پیدا ہو رہے۔ کیوں؟ ایک انسان اپنے ماضی کو لے کر کے پریشان ہے، اپنے ماضی میں کچھ انہوں نے ایسا کیا ہوگا گناہ، اور وہ سوچتا ہے کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، یا جس کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ معاف کرے گا، تو آدمی نا امید ہو کر کے خودکشی کر لیتا ہے، سوچتا ہے کہ چلو مر جائیں گے ختم معاملہ، مر جائیں گے ختم معاملہ۔ ایک آدمی حال کو لے کر پریشان ہے کہ کیسے میری زندگی کٹے گی، کیا میں کروں، یہ تکلیف ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ سوچ سوچ کر کے پریشان ہے۔ ایک آدمی مستقبل کو لے کر کے بھی پریشان ہے
بچوں کی شادیاں کیسے کرنی، بچیوں کی شادیاں کیسے کرنی، یہ ساری چیزیں سوچ سوچ کر کے وہ پھر کیا کرتا ہے، اس راہ کو اپنا لیتا ہے، چلو مر جاتا ہوں. تو ماضی کو لے کر کے بھی پریشان، حال کو لے کر کے بھی پریشان، مستقبل کو لے کر کے بھی پریشان، پھر سوچا چلو مر جاتے ہیں. ایک آدمی عاشق ہے، معشوقہ کے چکر میں شادی نہیں ہوئی، پٹری کے نیچے آ گیا، کسی ندی میں کود کر کے جان دے دیا، کہیں چھت پر سے کود کر کے کئی منزلہ نیچے گر گیا. اور اس میں بڑے بڑے لوگ، چاہے وہ کتنے پیسے والے کیوں نہ ہو، پیسے سے اصل سکون نہیں ملتا ہے، پیسے سے اصل سکون نہیں ملتا. کتنے ہیرو کے بارے میں، ہیروئن کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کر لی. وہ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ کہ مر جاؤں گا تو مجھے سکون مل جائے گا، کیونکہ آخرت پر اسے یقین ہے ہی نہیں. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو ایک مسلمان اگر ہے، اس کا عقیدہ اگر پختہ ہے، تو وہ سمجھے گا کہ خودکشی کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور خودکشی کرنا یہ جرم ہے. جس چیز سے ایک انسان خودکشی کرے گا وہی عذاب اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا. اس طریقے سے ایک انسان سوچے گا. سب سے آخری جو اثر ہے ایک انسان کی زندگی پر جو پڑتا ہے، وہ ہے کہ ایک انسان کی اصلاح ہوتی ہے، ایک انسان سدھر جاتا ہے، ایک انسان سدھر جاتا ہے، اچھا بن جاتا ہے. یہ سب سے بڑا اثر ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. یہ انسان چاہتا ہے کہ سامنے خالی گناہ ہو، پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، یا قیامت کہاں ہے. یہ کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے پوچھتا ہے کہ قیامت کا اگر یقین ہوگا تو پھر برائی نہیں کرے گا، قیامت کا اگر یقین ہوگا تو برائی نہیں کرے گا. روک دیتا ہے گناہوں سے یہ احساس لطیف. میں جو شعر بولتا ہوں نا، کبھی کبھی پورے موضوع کا خلاصہ ہوتا ہے. روک دیتا ہے گناہوں سے یہ احساس لطیف، سامنا اس کا کریں گے سر محشر کیسے، سامنا اس کا کریں گے سر محشر کیسے. ایک آدمی سوچ لے کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہو کر کے حساب دینا ہے، تو پھر وہ آدمی برائی کے راستے پر جائے گا نہیں. یا انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو استغفار کر لے گا. لیلۃ القدر جیسا موقع ملے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، کہے گا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. توبہ کی شروط کو اپناتے ہوئے وہ توبہ کر لے گا. قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر مختلف واقعات اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ جو افراد یا قومیں عقیدہ آخرت کی منکر تھیں، انہوں نے دنیا میں ظالم، غاصب اور مفسد بن کر کے زندگی گزارا، فساد مچایا، ظلم کیا، کھیتیوں کو، بستیوں کو برباد کر دیا، اور قتل و خوریزی سے دنیا کو رنگا رنگ کر دیا. اور کتنے ایسے لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، کتنی ایسی قومیں پیدا ہوئیں جن کا کام ہی صرف اور صرف کیا تھا؟ فساد مچانا. قرآن مجید میں جو مردود قوموں کا تذکرہ ہوا، نوح کی قوم کا، لوط کی قوم کا، ہود کی قوم کا، صالح کی قوم کا، یہ سب کیا ہیں؟ ان کا عقیدہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے دنیا میں فساد مچایا. لیکن جنہوں نے آخرت پر ایمان لایا، آخرت کو جنہوں نے قبول کیا، اس عقیدے کو جنہوں نے اپنایا، ان کی زندگی کے شب و روز یکسر بدل گئے، ان کی زندگی کے دن و رات بدل گئے. جو پہلے ظالم تھے ان کے ہاتھ رک گئے، جو ظلم کرتے تھے ان کے ہاتھ رک گئے، جو خوریزی کیا کرتے تھے ان کے ہاتھ رک گئے، جو بچوں کو زندہ ذبح کرتے تھے ان کے بھی ہاتھ رک گئے، جو بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے ان کے بھی ہاتھ رک گئے، اور ساری برائیوں سے وہ بچ گئے. جو لوگ ایک دوسرے کی مال کو
غصب کرنا چاہتے تھے وہ لوگ ایک دوسرے کے مال کے محافظ ہو گئے. جو لوگ چھوٹوں پر ظلم کرتے تھے وہ اپنی شفقت کی گود میں اسے لے کر کے بیٹھ گئے. جو لوگ بڑوں کا احترام نہیں کرتے تھے وہ انہیں اپنے سر آنکھوں پر بیٹھانے لگے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت پر ایمان لایا. عقیدہ آخرت جو ہے نا، آخرت پر جو ایمان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے سامنے یہ چیز موجود ہے، یا کہہ لیجئے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں غلط کروں گا تو اس کا صلہ ہمیں غلط ملے گا، اچھا کروں گا تو مجھے اچھا ملے گا. اس لیے وہ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، تنہائی میں ہو، بھیڑ میں ہو، کسی بھی وقت اگر کوئی کام کرے گا تو قدم کو پھونک کر کے رکھے گا کہ یہ جو میرا قدم ہے بھلائی کے راستے پر جا رہا ہے کہ برائی کے راستے پر جا رہا ہے. یہ عقیدہ آخرت کا کمال ہے. اس لیے تاریخ گواہ ہے کہ جس معاشرے میں، جس سماج میں ہر طرح کی برائی کا تصور موجود تھا، زنا، شراب زندگی کا لازمی حصہ بن چکا تھا، زیادہ سے زیادہ قتل و خونریزی کرنے کو بہادری سمجھا جاتا تھا، ذرا ذرا سی بات پر سالہ سال تک خون کی ہولی کھیلی جاتی تھی، عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کو فخر سمجھا جاتا تھا. زمانے جاہلیت میں وہی معاشرہ، وہی سماج جب اس آخرت پر ایمان لے آیا تو پھر ان میں کوئی متقی ہوا اور ایسا تقوی ان کو ملا کہ اس دنیا کے اندر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا کی سرٹیفکیٹ بٹنے لگی. صحابہ کرام کی صف میں وہ آ گئے. کوئی صدیق بنا، کوئی غنی بنا، کوئی حیدر بنا، کوئی امین الامہ بنا. یہ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ آخرت جو ہے نا ایک انسان کو برائی کے راستے سے ہٹا کر کے اچھائی کے راستے پر لے آتا ہے. وہ معاشرہ ہر برائی کا تصور. اب معاملہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کے بعد معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو نہ صرف یہ کہ نبی کے سامنے آ کر کے اعتراف کرتے تھے، بلکہ نبی کے سامنے آ کر کے اصرار کرتے تھے کہ اللہ کے نبی اس گناہ سے مجھے پاک کر دیجئے، اس گناہ سے مجھے پاک کر دیجئے. کیونکہ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے. اس سلسلے میں احادیث میں کتنے واقعات ہیں. غامدیہ کا واقعہ، ماعز اسلمیہ کا واقعہ، جوہینا قبیلہ کی ایک عورت کا واقعات اس سلسلے میں موجود ہیں. غامدیہ کا واقعہ مختصر میں آپ اگر سنیں تو آپ کو لگے گا کہ اس عورت سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، انسان ہے، غلطی ہو گئی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کسی نے نہیں دیکھا ہے، کسی نے نہیں دیکھا ہے، کوئی کیمرہ نہیں، کچھ نہیں، کسی نے نہیں دیکھا. نبی کے پاس آ کر کے کہتی ہیں اللہ کے رسول قد زنیت فطہرنی، مجھ سے زنا ہو گیا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. پاک کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے مجھے ختم کر دیجیے. یہ پاک کرنے کا مطلب ہمارے ادھر کی طرح پاک نہیں کرنا. اللہ کے رسول نے کوئی یقین نہیں ہوا، سوچا کہ ایسے ہی بول رہی ہیں کچھ. آپ نے کہا جاؤ توبہ اور استغفار کرو. پھر دوسرے دن آ گئی کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، آپ ماعز کو جس طریقے سے واپس کر رہے ہیں کیا مجھے بھی آپ اسی طریقے سے واپس کریں گے؟ ماعز سے ان کا معاملہ ہو گیا تھا. فواللہ انی لحبلا، اللہ کے رسول میں حاملہ ہوں، اب تو یقین کیجئے. اللہ کے رسول نے کہا دین اسلام شفقت والا دین ہے، رحمت والا دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جب بچے کی پیدائش ہوگی، بچہ جب جنم دے دو گی تو اس وقت میرے پاس آنا. بچہ جنم دی، ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے بچے کو لے آئی کہ اللہ کے رسول یہ دیکھیے میں نے بچہ جنم دے دیا، اب مجھے پاک کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ابھی بھی نہیں، جاؤ پہلے اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تو اس وقت میرے پاس آنا. گئی دودھ پلانے لگی، بچہ نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے، اب کھانا کچھ کھانے لگا ہے. غامدی اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، کہتی اللہ کے رسول ہاذا ابنی، یہ میرا بچہ ہے، قد فطمتہ،
میں نے دودھ چھوڑا دیا ہے، وقد اکل الطعام، اور اس نے کھانا کھانا بھی شروع کر دیا ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی تھما دی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھما دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو حوالے کیا ایک مسلمان کے، ایک صحابی کے، اس کے بعد حکم دیا کہ گڈھا کھودا جائے اس کے سینے تک، اور اس کے بعد اس کو سنگسار کر دیا جائے، اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ خالد بن ولید نے ایک پتھر پھینکا، سر میں وہ پتھر لگا، خون کے چھینٹے اور فوارے نکلے، خالد کے چہرے پر کچھ چھینٹے پڑ گئے، خالد بن ولید نے کچھ برا بھلا کہہ دیا، میرے نبی سن رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہلن یا خالد، رک جاؤ اے خالد، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب مکس لغفر له، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ ایک ظالم ٹیکس وصول کرنے والا بھی اگر اس طرح سے توبہ کرتا تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی۔ اس سے اچھی کیا توبہ ہو سکتی ہے کہ حد اس پر قائم کر دی گئی ہے اور اس نے اپنی جان دے دی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا قبیلہ کی ایک عورت آئی، اسے بھی سنسار کر دیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، جب آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تو کہا کہ آپ نے ایک بدکار کی جنازہ پڑھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا تھا، اے عمر، اس نے ایسی توبہ کی ہے، مدینے کے 70 لوگوں میں اگر توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو 70 لوگوں کے لیے توبہ کافی ہو جائے گی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، غامدیہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں تھا، غامدیہ کیوں اللہ کے رسول کے پاس آ گئی؟ پھر واپس کیا، پھر دوسرے دن آئی، پھر واپس کیا، پھر آئی، پھر واپس کیا، پھر آئی، کیوں آ رہی تھی نبی کے پاس؟ کچھ ایوارڈ ملنے والا تھا، کچھ انعام ملنے والا تھا؟ جی ہاں، انعام ملنے والا تھا، ایوارڈ ملنے والا تھا، لیکن یہ دنیا کا انعام نہیں تھا، وہ آخرت کا انعام تھا جو جنت کا انعام ہے اور بخشش کا انعام ہے، اسے لینے کے لیے آ رہی تھی اور اپنی جان کو قربان کر رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ کہنے پر کس نے مجبور کیا تھا کہ عراق میں اگر کوئی خچر گر پڑے تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہ پوچھے کہ عمر تو خلیفہ تھا، ایک جانور کیوں، ایک خچر کیوں عراق کے راستے میں گر گیا، تم نے راستہ کیوں نہیں صحیح سے بنایا تھا؟ یہ عقیدہ آخرت سے چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، انسانوں کے راستے کا آج کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ یہاں عمر کو خوف ہے کہ گدھا خچر گر جائے راستے میں، گڈھے میں، کہ اللہ یہ نہ پوچھے کہ تو بادشاہ تھا، تو نے راستہ کیوں نہیں اچھا بنایا تھا۔ یہ سوچ کب آئے گی ہمارے اندر؟ اسی عقیدہ آخرت سے آئے گی۔ شہزادے کی زندگی گزارنے والا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ خوشبو لگا کر نکلتے تھے راستے میں، ایسے کپڑے، خوبصورت کپڑے کہ کیا کہنا۔ اس شخص کو کس چیز نے درویش بنا دیا؟ عمر بن عبد العزیز، جن کو 5واں خلیفہ کہا جاتا، انہوں نے اتنے اچھے کارنامے کیے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں 1 درہم ہے، میں جب کہوں کوئی چیز تو سمجھنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے۔ کس سے؟ رانی سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ 1 درہم موجود ہے، آج انگور کھانے کا دل کر رہا ہے۔ بیوی سے 1 درہم مانگ رہے ہیں خلیفہ۔ عورت کی طرح جواب دیتی ہے، گرچہ نیک کی بیوی ہے۔ کہا خلیفۃ المسلمین ہو کر تیرے اندر 1 درہم خرچ کرنے کی طاقت نہیں، مجھ سے مانگ رہے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ نہ، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کہا، جہنم کی ہتھکڑیاں پہننے سے، جہنم کی ہتھکڑیاں پہننے سے میرے لیے بہتر ہے کہ میں انگور نہ کھاؤں۔ مطلب سمجھے؟ یعنی بیت المال سے میں 1 درہم لے کر کے انگور نہیں کھا سکتا، تمہارے پاس اگر ہے تو 1 درہم دو، نہیں تو بات کو یہی ختم کرو۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کروڑوں کا گھوٹالہ کرتے ہیں، کوئی MP بن گیا، MLA بن گیا، کسی بڑی چیز کا ذمہ دار بن گیا ہے نا، تو وہ تو خود نہیں، کئی پیڑھی کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں بیچارے کے پاس 1 درہم نہیں ہے، 1 درہم بیوی سے مانگ رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے
لے سکتے تھے بیت المال سے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس دن کا ڈر تھا کہ اللہ اگر پوچھ لے گا تو پھر میں کیا جواب دوں گا. ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رونے لگے، گھر والے بھی ان کو دیکھ کر کے رونے لگے، کسی کو نہیں معلوم سبب کیا ہے. بیوی نے ہمت کر کے پوچھا، من الذی ابکا کا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس بات کو مسلمانوں ہمیشہ ذہن میں رکھنا، میں بھی آپ بھی، کیونکہ اس طرح کی سوچ اگر پیدا ہوگی تب ہم دنیا میں اصلاح دیکھیں گے، اپنے اندر سدھار دیکھیں گے، ہم اچھائی کے راستے پر چلیں گے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں نے یاد کیا آخرت کو، میدان محشر کو، کہ فیصلہ ہو جائے گا. ایک فریق کو جنت کے لیے کہا جائے گا، دوسرے فریق کو جہنم کے لیے کہا جائے گا. وَلَمْ أَدْرِ مَعَ أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ أَكُونُ، مجھے نہیں معلوم کہ میں کس فریق میں ہوں گا. یہ سوچ سوچ کر کے رو رہا ہوں. ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو آیا یہ سوچ کر کے کہ ایک جنت کی ٹیم ہے ایک جہنم کی ٹیم ہے، میں کس ٹیم میں ہوں گا؟ یہ سوچ سوچ کر کے عمر بن عبدالعزیز رو رہے تھے. خیر، ان تمام مثالوں سے عمر بن عبدالعزیز کی سیرت کو کبھی پڑھیے جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں. آخرت کا خوف، زہد، یہ ساری چیزیں آپ کو عمر بن عبدالعزیز کی سیرت میں آپ کو ملے گی. ان مثالوں سے میں صرف اور صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخرت پر ہمارا اور آپ کا اگر ایمان ہوگا تو دنیا کے اندر نفع و نقصان اور سود و زیاں کے جو پیمانے ہیں یہ بدل جائیں گے. نفع اور نقصان کے پیمانے اور میزان بدل جائیں گے. اس عارضی دنیا کے پیچھے ایک انسان پڑ کر کے اپنی آخرت کو تباہ نہیں کرے گا. انسان کے سامنے اگر یہ عقیدہ پختہ ہو یا انسان کے اندر یہ عقیدہ پختہ ہو جائے تو پھر وہ جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا. اس کے سامنے دونوں راستے ہیں، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. دنیا کے سارے نقصانات وہ برداشت کر سکتا ہے، دنیا کے سارے خسارے وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن آخرت کا خسارہ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا. دنیا کے سارے رشتے ناطے وہ توڑ سکتا ہے، اور صحابہ نے دکھایا توڑ کر کے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ کبھی نہیں توڑ سکتا. ہو اس رشتے کو نہیں توڑ سکتا. یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جب ہم آخرت پر صحیح ڈھنگ پر ایمان لائیں گے. ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ایمان نہیں ہوتا تو ہم یہاں نہیں آتے، لیکن ہم ایسا ایمان نہیں رکھتے کہ ہماری زندگی پر اس ایمان کے اثرات پیدا ہوں. آج ہم سود بھی کھا رہے ہیں، آج ہم برائیاں بھی کر رہے ہیں، آج ہم گناہوں میں لت پت بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. یہ کیسا آخرت پر یقین ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے کہ ان کی زندگیاں بدل گئی، صحابہ کرام کی، ان کا معاشرہ امن کا گہوارہ بن گیا، جنت نشاں معاشرہ بن گیا، اور ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں جہنم کی آگ کیوں برستی رہتی ہے؟ ہمارے گھروں میں جہنم کی آگ کیوں برستی ہے؟ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کیوں نہیں کر پاتے؟ گھر میں بیوی اگر سوچ لے کہ آخرت پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے، شوہر اگر سوچ لے، بچے اگر سوچ لیں، ایک گھر سدھرے گا، ایک گھر سدھرے گا، معاشرہ سدھرے گا، معاشرہ سدھرے گا، ایک ملک سدھرے گا، اور ہر طرف امن و امان کا گہوارہ ہوگا. اور آج دیکھیے مسلمانوں کی وہ حکومت جس میں یہ عقیدہ پختہ ہے، آج وہاں کی طرح کہیں بھی امن موجود نہیں ہے. تو امن بھی ہوگا، اپنے اندر اصلاح بھی ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں، عقیدہ آخرت کو ہم سمجھیں اور حقیقی معنوں میں سمجھ کر کے ہم یہ سمجھ کر کے دنیا میں جئیں کہ ہم اس دنیا میں نہیں ہیں بلکہ ہم میدان محشر میں کھڑے ہوئے ہیں. کب موت آ جائے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. کسی شاعر نے کیا کہا، کیا خوب کہا، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے. انہی سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عقیدہ آخرت کو پختہ کرنے اور قیامت کے دن کی
हौलनाकियों से डरने और उसी के मुताबिक दुनिया में फूंक फूंक कर कदम रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तू हमें आखिरत की तैयारी करने वाला मुसलमान मोमिन बना। परवरदिगार आलम जब तक जिंदा रहे ये अकीदा हमारा पुख्ता रहे और हमारी जिंदगी में इसके असरात पड़े। अल्लाह आज की इस ताक़रात में हम इस नीयत से बैठे हैं, इस उम्मीद से बैठे हैं कि अल्लाह तू हमें बख्श देगा, हमें माफ करेगा, अल्लाह तू हमें आखिरत में कामयाबी अता करेगा। अल्लाह तू हमारे इस मकसद में हमें कामयाबी अता फरमा। हमें तौफीक दे कि हम तेरी इबादत करें, पूरी जिंदगी इबादत करें और इस्लाम की हालत में जिए और इस्लाम की हालत में हमारी वफात हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम।